بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج ہماری سب سے بڑی پریشانی آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ ہماری پریشانی یہ ہے، مہنگائی ہو چکی ہے بہت زیادہ، اخراجات ہیں کہ پورے ہی نہیں ہوتے۔ اب بندہ صبح نکلتا ہے اور رات اندھیرے میں گھر آتا ہے۔ اب اس سارے دورانی میں جو کمائی وہ کرتا ہے، اتنی کڑی مشقت کے باوجود وہ بندہ کیا ہے کہ اپنے خرچات کو پورے نہیں کر پاتا۔ مہنگائی نے کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ اس دور میں سوائے حکمرانوں کے ایک عام آدمی کا، میرے اور آپ جیسے انسان کا گزارا کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ ہاں، حکمرانوں کی تو موجیں لگی ہوئی ہیں۔ حکمرانوں کو دیکھو، یہ دنیا جو ہے نا ان کے لیے جنت ہے، ٹھیک ہے نا؟ جبکہ ہمارے لیے یہ بہت کٹھن ہے۔ تو خیر، یہ جو حکمران آج ہم پر ظلم کر رہے ہیں، ہمارے پیٹ کاٹ کر اپنے دولتیں بنا رہے ہیں، آپ آگے دیکھتے رہیں اللہ پاک ان کے ساتھ کرتا کیا ہے انشاءاللہ۔ ان کی نسلوں کو اللہ پاک نے در در کا محتاج نہ بنائے تو کہنا، کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے، جو اس کی مخلوق پر ظلم کرے، اب مخلوق بھی کون سی اشرف المخلوقات یعنی انسانوں پر ظلم کرے، اور انسانوں میں بھی سب سے افضل انسان یعنی مسلمانوں پر ظلم کرے، تو کیا اللہ پاک سوچیں انہیں ویسے ہی چھوڑ دے گا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ پاک ان کی پکڑ فرمائے گا، ضرور فرمائے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ انہیں آخرت میں بھی تباہ و برباد کرے گا، انہیں دنیا میں بھی جو ہے نا انہیں عذاب کا مزہ چکھائے گا، اور پھر ان کی آنے والی نسلوں کو تو یقین مانے اللہ پاک ان کے ساتھ وہ معاملہ فرمائیں گے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، مجھے اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ تاریخ اٹھائیں، آپ دیکھ لیں کیسے حکمرانوں کی اولادوں کے ساتھ اللہ پاک نے کیا معاملات کیے۔ یقین مانے اگر آپ جو ہے نا انہیں پڑھ لیں، ایسے حکمرانوں کی تاریخ آپ جان لیں، تو آپ توبہ کریں۔ تو خیر، دنیا میں ہر انسان کو نا ہر موقع پر کسی نہ کسی آزمائش، پریشانی یا کیا کہتے ہیں مصیبت وغیرہ کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے، ہر حال میں کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ دنیا کیا ہے؟ آزمائش کی جگہ ہے۔ یا انسان پر کبھی مصیبت آ جاتی ہے، کبھی کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کسی مشکل میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور اس سے نکلنے کی کوئی صورت دکھائی نہیں دیتی، تو اسے میں انسان کیا کرتا ہے کہ اپنی طرف سے اس کے پاس جو صلاحیتیں ہوتی ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے ان سے نکلنے کی یعنی آزمائشوں سے نکلنے کی کوششیں کرتا ہے۔ کبھی وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، تکا چل جاتے ہیں، اور کبھی وہ ناکامی اس کے ہاتھ آتی ہے۔ تو پھر ایک عام بندے کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ بھئی ہم ایسا کیا کریں کہ ایک تو اللہ پاک ہمیں آزمائشوں میں ثابت قدم رکھے، دوسرے مشکلات میں گرفتار ہونے کے بعد ان سے نکلنے کے لیے اللہ پاک اسباب بھی پیدا فرمائے۔ یعنی دیکھو، آزمائشوں میں گرفتار ہونا یہ تو جو ہے نا، یہ تو اس دنیا میں لازمی امر ہے۔ یوں سمجھیے کہ دنیا میں کسی بھی انسان کو، چاہے وہ انسان کافر ہے، چاہے مسلمان ہے، چاہے عورت ہے، چاہے مرد ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، کوئی بھی ہے، ہر موقع پر کسی نہ کسی آزمائش کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے، اور اس آزمائش سے کسی بھی انسان کو جو ہے نا مفر حاصل نہیں ہے، یعنی آزمائش لازمی امر ہے۔ جو اصل چیز جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا کیا کیا جائے کہ آزمائشوں میں ثابت قدمی نصیب ہو اور بخیر و عافیت اور میں کامیاب ہوا جائے۔ تو اس مقصد کے لیے دیکھو، میں آج آپ کو استغفار کا ایک بڑا چھوٹا سا آسان سا عمل بتاؤں گا۔ ویسے تو میں اس موضوع پر کافی ویڈیوز بنا چکا ہوں، لیکن آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسے راز بتاؤں گا جن پر اگر آپ عمل کر لیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے دلوں کو اتنا مضبوط بنا دے گا کہ بڑی سے بڑی آزمائش بھی آپ کو نا امید نہیں کر سکے گی۔ تو دوستوں، سب سے پہلی بات تو دیکھیں، اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکتیں پیدا ہو، پریشانیوں سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، ذہنی ڈپریشن ہے، بیماریاں، آزمائشیں، پریشانیاں ہیں، اللہ پاک ان سے حفاظت فرمائے، تو اس کے لیے اللہ پاک نے ایک فارمولہ بتایا ہے۔ وہ فارمولہ کیا ہے؟ اسے سورہ طلاق سے سمجھتے ہیں۔ سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے مضرتوں سے نجات کی شکل نکال دیتے ہیں، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتے ہیں جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح مہمات کے لیے کافی ہیں۔ اللہ پاک جس طرح کرنا چاہیں پورا کر کے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں ہر شے کا ایک انداز مقرر کر رکھا ہے۔ اس دنیا میں انسان کے آنے کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ اللہ کا قرب اور اس کی رضا حاصل کرنا ہے، مگر قرب خدا کا جو مدار ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ اب جو چیز نظر ہی نہیں آئے تو اس کی حقیقت کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ تو اس کام کے لیے اللہ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا اور بتا دیا کہ خدا کا قرب ایمان کامل سے ملتا ہے، اور ایمان یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ دل میں ہوتا ہے اور کسی کو نظر نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مسلمان کو اپنی جس چیز کی سب سے زیادہ حفاظت کرنی چاہیے وہ انسان کا اپنا دل ہے۔
کیونکہ دل میں کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اس دنیا کی سب سے قیمتی، سب سے انمول دولت ہے۔ ایمان وہ قندیل ہے جس کی روشنی میں انسان جائے صراط مستقیم پر چل کر منزل مقصود تک جا پہنچتا ہے۔ ایمانی قندیل کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ اعمال سے ہوتی ہے۔ اور ہاں، گناہوں سے اس کے بجھنے کا زبردست خطرہ ہوتا ہے۔ گناہ ہوں گے تو گناہوں کے جھونکے اس قندیل کو بجھا دیں گے۔ اور اسی طرح جیسا کہ چراغ کی روشنی کے لیے، بقا کے لیے وقتاً فوقتاً تیل کی ضرورت ہوتی ہے اور اس پر پانی ڈالا جائے تو وہ بجھ جاتا ہے، اسی طرح ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نیک عمل اس قندیل ایمانی پر روشنی تیز کرنے میں ممد ہے اور گناہ اس کی روشنی کم کرتا ہے، اور اللہ بچائے کبھی کبھار یہ بجھا بھی دیتا ہے۔ مگر بدقسمتی سے ہمیں تفصیلی طور پر کسی نیکی اور بدی کی مقدار تاثیر کا علم نہیں ہوتا۔ ایمان کی طرح ان کی تاثیر بھی آنکھوں سے اوجھل ہے۔ قرآن و حدیث سے اگرچہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ فلاں گناہ بڑا ہے اور فلاں چھوٹا، فلاں نیکی بڑی ہے اور فلاں چھوٹی، مگر تفصیلی طور پر ان کی تاثیر کا علم نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک بڑے گناہ کا انجام اتنا خطرناک نہ ہو جتنا اس سے چھوٹے گناہ کا انجام خطرناک ہوتا ہے۔ یہ یوں سمجھیے، کبھی کبھار چھوٹا گناہ بڑے گناہ کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور زیادہ تباہی لاتا ہے۔ اب دیکھیے نا، کبھی ایک انسان ایک خرمن لکڑیوں کو آگ لگا دیتا ہے مگر اس سے شہر نہیں جلتا ہے نا، اور کبھی ایک دیا سلائی سے سارا شہر راکھ بن جاتا ہے۔ خالی میدان پر آگ کا کچھ اثر نہیں ہوتا، اور تنکوں اور مکان کے شتیروں میں تھوڑی سی آگ لگ جائے تو سارا مکان جل جاتا ہے۔ اسی طرح بعض مقامات اور بعض اوقات میں چھوٹے گناہ سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ یعنی اس کی تفصیل میں جاتے ہوئے، میں آپ کو اس کی تھوڑی سی تفصیل بتا دیتا ہوں۔ جمعے کی رات، شب قدر، یوم عرفہ، یوم دین اور رمضان شریف اور حرمین شریف میں چھوٹے گناہ پر بھی سخت گرفت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان مقدس گھڑیوں میں گناہ کرنے پر بہت سخت ناراض ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حرمین شریفین میں اقامت کو افضل ترین نہیں قرار دیتے، کیونکہ وہاں اگرچہ عبادت کا بہت ثواب ملتا ہے مگر گناہ کی سزا بھی بہت سخت ہو جاتی ہے۔ البتہ جو حضرات حرمین شریفین کا پورا اکرام کرتے ہیں ان کے لیے وہاں اقامت بڑی سعادت کی بات ہے، اور یہ سعادت ضرور حاصل کرنی چاہیے۔ بہرحال نیکی سے شعلہ ایمانی بھڑکتا ہے اور گناہوں سے معاملہ الٹا ہوتا ہے۔ تو اب اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے کہ ایک طرف تو اللہ و رسول کا حکم ہے کہ نیک اعمال کے ذریعے ایمان کی حفاظت کرو تاکہ اس کا شجر برابر ہو، اور تین ہیں لباس، مکان اور خوراک۔ اگرچہ ان کے علاوہ بھی انسان کی بے شمار ضروریات ہیں، لیکن یہ تینوں ضرورتیں سب سے اہم اور بنیادی ہے۔ ان تینوں کے حصول کے لیے ہی انسان سرگرم عمل رہتا ہے۔ تو یہاں جو اصل مدعا سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ گناہ دیکھیے انسان کے رزق میں بڑی رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ یعنی یوں سمجھیے کہ استغفار اور رزق آپس میں بڑا گہرا کنیکشن ہے۔ ایک انسان ہے، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے اور اس کے لیے کوئی کفارہ نہیں کرتا، تو اب نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا رزق اس کے گناہوں کے کفارے میں آ جاتا ہے، اور پھر رزلٹ کیا ملتا ہے؟ انسان کے معاش میں تنگی آتی ہے، رزق تنگ ہو جاتا ہے، بے برکتی آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے، فقر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب یہی انسان اگر گناہوں سے فی الفور توبہ کر لے، استغفار کرے، کثرت سے استغفار کرے، اور اسی کے ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، چھوٹے بڑے گناہوں سے بچائے، تو اب معاملہ چینج ہو جاتا ہے۔ یعنی پہلے اس کے کفارے میں رزق آ رہا تھا، تو اب کیا ہوگا کہ اب اس کے کفارے کے لیے یہ توبہ اور استغفار آ جائے گا، اور بدلے میں اس کے رزق میں کشادگی آتی ہے، برکت ہوتی ہے۔ پریشانی سے اللہ پاک اسے محفوظ فرما لیتے ہیں، مشکلات سے نکلنے کے راستے بناتے ہیں، اور رزق ایسی جگہوں سے، ایسے ذرائع سے پہنچاتے ہیں کہ بندے کی کھوپڑی حیران ہو جاتی ہے۔ اگر تو خدا نخواستہ آپ کے دل کا سکون اڑ چکا ہے، بے قرار ہے دل، قرار کے لیے تڑپ رہا ہے، نہ دن کو سکون ہے، نہ راتوں کو چین کی نیند نصیب ہوتی ہے، غرض آپ اپنے لیے آسانیاں چاہتے ہیں، مشکلات سے نکلنا چاہتے ہیں، تو استغفار کو لازم پکڑ لیجئے، کثرت سے اس کا ورد کریں، کیونکہ یہ ایک ایسا راز ہے جو انسان کو کچھ سے کچھ بنا دیتا ہے۔ آپ اس کی اہمیت، اس کی طاقت کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، لیکن استغفار کے معاملے میں آپ کا طرز عمل دیکھیے کہ آپ ایک دن میں کم از کم 70 سے 100 بار استغفار لازمی کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے بالکل پاک و صاف اور معصوم تھے،
آپ کے ذمے کوئی ایک ذرے برابر بھی گناہ نہیں تھا، لیکن استغفار کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول نے بھی ایک دن میں کثرت سے استغفار کیا۔ اور پھر ہم کیا چیز ہیں؟ ہم تو دن رات گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، قدم قدم پر، سانس سانس پر اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ تو ہمیں تو اس عمل کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ہر سانس کے ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا کثرت سے ورد کریں۔ اور اگر سید الاستغفار آپ کر لیں 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام کو، تو یقین مانیں اللہ پاک آپ کی زندگی جنت بنا دے گا۔ جی ہاں، آپ کر کے تو دیکھیں۔ اور اگر سید الاستغفار آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ کوئی سا بھی مختصر سا استغفاریہ جملہ کہہ لیں، جس سے سب سے اگر مختصر کی بات کی جائے تو استغفر اللہ ہے، یعنی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا۔ کیونکہ جو شخص کثرت سے استغفار کرے گا، اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے اس کو نجات دے دیں گے۔ اب لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ تنگی میں پھنسا ہوا ہوں، مشکلات ہیں، آزمائشیں ہیں، پریشانی ہے کہ پیچھا ہی نہیں چھوڑتی، مصائب عالم ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ چکے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا، ان میں پھنسا ہوا ہوں، کیا کروں؟ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ اس کا علاج توبہ و استغفار ہے، کیونکہ اس کی برکت سے غم بھی دور ہوتے ہیں اور ہم سے بھی اللہ پاک بندے کو محفوظ فرما لیتے ہیں۔ یعنی یہ غم و ہم کا بڑا مؤثر، بڑا بہترین علاج ہے۔ تو بس آج ہر بندہ، ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی میں ہے، کوئی رزق کی تنگی میں ہے، کسی کے گھر میں بے برکتیاں ہیں، بیماریاں ہیں، ٹینشنیں، آزمائشیں، پریشانیاں ہیں، کوئی نعمت اولاد کے لیے ترس رہا ہے، کسی کو جاب نہیں مل رہی، کسی کے کاروبار میں برکت نہیں ہے، کاروبار چل نہیں رہا، بزنس ٹھپ ہو چکا ہے، تو کوئی کس پریشانی میں ہے۔ اب اس سب کے بارے میں قرآن کی سنو، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے تم اپنے رب سے معافی مانگو۔ کس چیز سے معافی مانگو؟ اپنے گناہوں سے، کیونکہ اللہ پاک بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہارے لیے مال عطا کرے گا، اولادوں سے نوازے گا، تمہارے لیے باغات بنائے گا اور ان میں نہریں جاری کر دے گا۔ تو دوستوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی کی مشکلات برف کی مانند پگھل جائیں، بے قرار دلوں کو سکون ملے، آزمائشوں میں ثابت قدمی نصیب ہو، ایمان کی دولت میں اضافہ ہو، رزق، روزی، روزگار، کاروبار میں برکتیں آئیں، بے برکتی، نحوست ختم ہو، تو کثرت سے استغفار شروع کر دیجئے۔